السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اب ہم دیکھیں کہ حرام وسیلے کون سے ہیں. اولیاء اللہ اور نیک لوگوں سے فریادیں کرنا شریعت کے خلاف اور حرام کام ہے کہ نیک لوگوں سے فریادیں کی جائیں. ایسا وسیلہ اختیار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ بتائیں گے کہ کیوں؟ فریاد کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اللہ کی ذات سے فریاد کرنی چاہیے. جب آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فریاد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ شرک ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا. نظر مانی جا سکتی ہے اللہ کے لیے، آگے ہم دیکھیں گے، لیکن جب اللہ کے سوا غیروں کے لیے نظر مانی جاتی ہے، کسی کی خاطر جانور قربان کریں گے یا دیگ چڑھائیں گے یا اسی نوعیت کے اور ہزاروں کام ہیں، چھلے چڑھائیں گے یا فلاں جگہ پہ دودھ پہنچائیں گے، تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا جو ہے یہ حرام وسیلہ ہے. تیسرے، قبروں پر جانور قربان کرنا یہ حرام وسیلہ ہے. اسی طرح کسی کے حق کا وسیلہ لینا، حق کے وسیلے سے دعا کرنا ممنوع ہے، کیونکہ کسی مخلوق کو اللہ پر کوئی حق نہیں ہے. مثلا یہ کہنا کہ اللہ میں تیرے نبی اور رسول کے حق کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. النساء کی آیت نمبر 32 سے پتہ چلتا ہے کسی کے حق کا وسیلہ لینا. اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کا، چونکہ وہ مخلوق ہے، مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے خالق پر کہ وہ اپنا حق اس سے لیتا. جس نے بنایا حق اس کا ہے. اب مخلوق کے حق سے کہ اس کا حق ہے کہ فلاں چیز اسے عطا کی جائے، کہ اس کے حق میں سے کچھ مجھے بھی دے دیا جائے، اس کا اللہ پر حق بنتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کر دیں. تو مخلوق کے حق سے وسیلے سے دعا کرنا یہ منع ہے. اسی طرح کسی کے جاہ و مرتبہ کا وسیلہ لینا غیر شرعی طریقہ ہے. مثلا یہ کہنا کہ اللہ تیرے نبی یا تیرے فلاں بندے کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن ان کے واسطے سے دعائیں کرنا یا ان کا وسیلہ پکڑنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ ولی کسے کہتے ہیں. یہ لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. اگر ولی فاعل ہو تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ارحم الراحمین ہے. اگر ولی مفعول ہو تو اس سے مراد وہ ہے جس کی حفاظت کی جائے، یعنی وہ ایمان والا جو عقائد اور ضروری اعمال صالحہ کو انجام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے. الاعراف کی آیت نمبر 196 سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ولی حق کے راستے کی ساری مشکلات برداشت کرتے ہیں، حق کے دشمنوں سے ٹکر لیتے ہیں. ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہوتا ہے. ان کے لیے دنیا میں خوشخبریاں ہیں. یونس کی آیت نمبر 62 سے 64 تک یہی موضوع ہے. دنیا میں یہ سعادت مند لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے دشمن اور جن سے رب راضی ہوتا ہے ان کے دوست بن جاتے ہیں. اس لیے جب یہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بامراد لوٹاتے ہیں. تیسری اہم بات ہے اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل کرنے والے کو ولی کامل کہتے ہیں، جس کی دوستی اور دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتی ہے. چوتھی بات ہے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا ضمیر روشن ہوتا ہے، اس لیے غلطی پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے، جو انسان اپنے درست عقیدے کے ساتھ اعمال صالح کو انجام دیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان بھی اس میدان میں آ سکتا ہے. اسے یہ یقین ہوتا ہے کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ اس کا مددگار ہے. جیسے ابو سفیان نے یہ بات کہی تھی غزوہ احد میں، لَنَا عُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے، تمہارے لیے تو کوئی عزا ہی نہیں ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ اسے جواب دو
اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو کوئی مولا ہی نہیں، کہ تمہارے لیے کوئی مددگار ہی نہیں ہے۔ تو اصل ذات اللہ کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں اختیارات ہیں۔ اگر کسی انسان کی کوئی ویلیو ہے تو اسی اعتبار سے کہ وہ کتنا نیک اعمال کرنے والا ہے، لیکن درست عقیدے کے مطابق دو چیزیں ہیں اس میں جو پیش نظر رکھنی، ایک درست عقیدہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا، اور دوسرے وہ نیک اعمال جو اللہ کی خوشی کی خاطر انجام دیے جاتے ہیں، تو ایسا شخص جو ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے۔ کرامت کیا ہے؟ عزت، شرافت اور اعزاز و اکرام کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کے کچھ درجات ہیں، کرامت عامہ ہے اور دوسری کرامت خاصہ ہے۔ کرامت عامہ کو پہلے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ہر انسان کو دی ہیں، مثلا گویائی، عقل و تدبیر اور ظاہری اور باطنی خوبیاں، ہر انسان اگر ان خوبیوں سے کام لے تو دوسری مخلوقات کو قابو میں لا کر کام میں لا سکتا ہے۔ یوں مادی ترقیوں کی وجہ سے سارے انسانوں کو فوائد نصیب ہوتے ہیں۔ دوسری ہے کرامت خاصہ، یہ افضل ترین ہے، اس کے اہل وہ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص اور سچائی کے ساتھ عام مومنوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے ایمان پر جمے رہنا سب سے بڑی کرامت ہے۔ سورہ الاحقاف کی آیات 13 اور 14 ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نوافل کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ سورہ الواقعہ کی آیات ہیں 10 سے 14 تک۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ عام حالات سے ہٹ کر واقعات ظاہر کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ، ولایت کا دار و مدار ان خرق عادت کرامات پر نہیں ہوتا، اسی لیے بزرگان دین ان کو چھپانے کو ترجیح دیتے تھے اور ایسی کرامتوں کے ظاہر ہونے پر توبہ استغفار کرتے تھے کہ کہیں دنیا میں ہی بدلہ ختم نہ ہو جائے۔ اب جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہمیں تاریخ کے حوالے سے ملتا ہے، انہوں نے اپنے مقام پر تھے لیکن انہیں یعنی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے جو لشکر میں نے فلاں مقام پر، بہت دور دراز کے مقام پر جنگ ہو رہی تھی، تو اس لشکر میں فلاں ساتھی جو ہے فلاں مقام پر ہے، تو انہوں نے یہ پکار دی تھی کہ اے پہاڑ ہٹ جا، چل پڑ۔ اور اس موقع پر یعنی اپنے ساتھیوں کو جو انسٹرکشن دی تھی، حضرت عمر کی آواز اس مقام پر سنی گئی۔ اب یہ تاریخی واقعہ ہے، ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان واقعات کو اللہ کے ولی ہمیشہ چھپاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان واقعات کی وجہ سے جو اللہ کا اعزاز و اکرام ہے، اس کی وجہ سے عام لوگوں کے رزق کشادہ ہونے کا اختیار کسی کو مل جاتا ہے، یا یہ کہ کسی کی بیماریاں دور کرنے کا اختیار مل جاتا ہے، یا اس کی وجہ سے کوئی اور کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معجزے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو حضرت مریم کے ہاتھ پر کیا اللہ نے کرامت ظاہر نہیں کی تھی؟ جب حضرت زکریا نے پوچھا تھا انا لکی ھذا، وہ بے موسم کے پھل جو حضرت مریم کے سامنے تھے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو جو بھی کسی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں کسی شخص کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ جو کمال ہے وہ اللہ کے نزدیک ہے، اس کا اجر بھی اللہ نے دینا۔ وہ دنیا کے لیے کمالات مفید بھی نہیں ہوتے۔ کسی کے توسط سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے، نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو معجزہ ہے، نبی کے علاوہ غیر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو وہ کرامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے، جیسے اللہ نے معجزہ ظاہر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، مجھے الحمدللہ وہ کنواں دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کنویں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈلوا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور پانی 1400 افراد کے لیے کل ایک باؤل جتنا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی پیا، اس میں یعنی کلی کی ہاتھ رکھا، صحابہ کرام نے وضو کرنا شروع کیا، ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہوا سب نے دیکھا تھا۔ اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کی تنگی کے پیش نظر آپ نے یہ کہا کہ یہ باؤل اٹھاؤ اور کنویں میں ڈال دو، اور کنویں سے یوں پانی ابلنے لگا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے توسط سے چاہے ایسے واقعات ظاہر کر سکتے ہیں، یہ قدرت اللہ کی ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، نبی کا بھی کمال نہیں ہے۔
کیونکہ نبی کے ہاتھ پر بھی جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی قدرت سے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے حالات میں دیکھیے, حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, کہ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہِیَ عَصَایَ, یہ میری لاٹھی ہے, اس سے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں, جب دل کرتا ہے اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. حضرت موسیٰ نے بات لمبی کی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اس لاٹھی کو پھینک دو. پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی. حضرت موسیٰ بھاگ گئے. اس اژدہے کے ڈر سے کیوں بھاگے؟ یعنی اس طرح کبھی دیکھا نہیں تھا. تو اگر دیکھا جائے کہ یہ حضرت موسیٰ کا اس میں کوئی کمال ہے, موسیٰ کا کوئی کمال نہیں, وہ اللہ ہی کی ذات کا معاملہ ہے. جو رب دنیا میں زندگی کو تخلیق کرنے والا ہے, زندگی عطا کرنے والا ہے, وہ زندگی جو کئی ماہ میں کسی چیز کو ملتی ہے یا کئی برسوں میں کوئی چیز اس مقام تک پہنچتی ہے, مٹی پورے کا پورا سانپ بن جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے. یعنی مٹی جو ہے وہ سانپ بن سکتی ہے اللہ کے حکم سے, اور یہ پروسیس ہر دم ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ بیج بوتے ہیں, کیا بیج اگتے نہیں؟ اسی بیج سے پوری فصل لیتے ہیں, تو یہ فصل یعنی آہستہ 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 گرو کرتی, تو ہم اسے ایکسپٹ کرتے چلے جاتے ہیں. ورنہ اگر کوئی بیج پھینکے اور پورا درخت نکل آئے تو یہ بات انسانوں کو عجیب لگتی ہے. حالانکہ پروسیس وہی ہوتا ہے, تھوڑا سا تیزی سے چل جاتا ہے. تو اللہ کا اختیار ہے, جب تیز کر کے دکھانا چاہے, کسی کے ہاتھ سے وہ چیز ظاہر کر دے. اگر نبی ہے تو معجزہ ہے, غیر نبی ہے تو کرامت ہے. تو کرامتیں اللہ کی کئی لوگوں کے ہاتھ پر دکھتی رہتی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ سکتا ہے, لیکن جنات اڑائے پھرتے ہیں. اگر کوئی شخص ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے کئی برس تک, یہ کوئی کرامت نہیں ہے, یہ معجزات نہیں ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو جادو کے توسط سے ہوتے ہیں. مثلا رسول اللہ تو کہے کہ دیکھو چاند کو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا, لیکن اگر کوئی اور یہ کہے دیکھو چاند پر فلاں چیز نظر آ گئی, تو یہ چیزیں جو ہے یہ غیر نبی کے ہاتھ پر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتی. نبی کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوا چاند کا 2 ٹکڑے ہونا, وہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس کو ظاہر کر دیا. ورنہ کائنات میں ایسا ہوتا رہتا ہے, بہت سے سیارے ٹوٹ کر آپس میں جڑتے رہتے ہیں 2 حصوں میں بٹ کے, لیکن وہ کام تیزی سے ہوا, لوگوں کے سامنے آیا, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہونے والا معجزہ ہو گیا. ایسے ہی اگر کوئی اپنے تئیں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, اس لیے مجھے آپ افضل جانو, اب مجھ سے آپ رزق کے لیے دعائیں کرواؤ, یا میں رزق دے سکتا ہوں, یا میں شفا دے سکتا ہوں, یا مجھے سجدہ کرو, تو یہ جائز نہیں ہے. تو کرامت کا مقصد سمجھ آ گیا. کرامت تو اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے. اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف سے مراد ہے بزرگان دین جو گزر چکے, پہلے گزرے ہوئے بزرگان دین. تو ان کے ہاتھ پر جو کچھ ظاہر ہوا وہ اللہ ہی کی طرف سے ظاہر ہوا. وہ چھپاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہمارے عمل کا صلہ دنیا میں ہی مل جائے اور آخرت کے لیے کچھ نہ بچے, اس لیے ان چیزوں کو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے, ان چیزوں کا وہ اعلان نہیں کرتے تھے. مثلا حضرت مریم نے کسی کو جا کے نہیں کہا میرے پاس بے موسم کے پھل آتے ہیں, لیکن حضرت زکریا آئے تو سامنے پڑے تھے تو بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کی چاہے میزبانی کر سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو جنگل میں کوئی پھل کھلا دیں, اور کسی کو یعنی میدان جنگ میں کوئی ایسی کیفیت طاری کر دیں, یعنی کسی کو کوئی چیز کھلا دی جائے یا پلا دی جائے, لیکن اس کی وجہ سے وہ شخص اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہو جاتا. یہ بات کلیئر ہو گئی. اولیاء اللہ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اولیاء اللہ کا اکرام کرنا چاہیے, انہیں اذیت نہیں پہنچانی چاہیے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوں. یہ صحیح بخاری سے ہمیں پتا چلتا ہے. اولیاء کی پرستش نہیں کرنی چاہیے. پرستش سے مراد ہے انہیں سجدہ کرنا اور پھر ان کو بابرکت سمجھنا, اس طرح سے کہ ان کی ذات کے توسط سے ہی خیر اور بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. یہ پرستش کے معاملات ہیں. تیسری بات ہے اولیاء کی سفارش پر بھروسہ کر کے عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اور چوتھی بات یہ اولیاء سے فریاد رسی کی درخواستیں نہیں کرنی چاہیے. تو اولیاء اللہ کے ولی ہیں, ان کا اکرام کرنا چاہیے, لیکن ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اسی طرح سے ایک معاملہ ہے تبرک کا. تبرک یعنی جس چیز سے برکت نصیب ہوتی ہے, اس کی شرعی حیثیت دیکھیں گے. تبرک سے مراد ہے کسی سے برکت حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے اندر دائمی طور پر خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں اسے برکت کہتے ہیں.
جس سے برکت حاصل کی جاتی ہے اس میں عزت اور برکت کی صفت نمایاں ہوتی ہے، اس لیے اسے تبرک کہا جاتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، جس چیز میں عزت اور برکت کی صفت نمایاں ہوتی ہے اس لیے اسے تبرک کہتے ہیں۔ اگر عزت اور برکت کی صفت نمایاں نہ ہو، محض اپنے دماغ کا خلل ہو، تو اسے چاہے تبرک کہتے رہیں وہ تبرک نہیں بنتا۔ مثلا ہمارے یہاں مکھانوں کو تبرک سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ سے لائے ہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ دوسری بات ہے، خیر و برکت حاصل کرنا اچھا فعل ہے۔ کون سا ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ضرورت نہیں یا جو اللہ کا محتاج نہیں؟ تبرک حاصل کرنا چاہیے، لیکن پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حصول برکت کی کیا صورتیں مشروع ہیں، یعنی کون سے تبرکات انسان حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنا، طواف کرنا، حجر اسود اور رکن یمانی کا بوسہ لینا اور اس کے قریب بیٹھنا اور دعائیں کرنا۔ یہ تبرک حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ تبرک کے حوالے سے اپنے دل کی مرضی کا تبرک تلاش کرنا چاہتے ہیں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے بارے میں پتہ تو ہے، باقی چیزیں یہاں کی بتاؤ، کچھ مکھانوں کی بتا دو، کچھ چاولوں کی بتا دو، کچھ بکروں کی بتا دو، اس تبرک کی کیا حیثیت؟ ہم تو تبرک کے بارے میں اصول دیکھیں گے، باقی چیزیں تو تبرک کے زمرے میں آتی ہی نہیں۔ اسی طرح آب زمزم پینا، سر پر بہانا، اسے پی کر دعائیں کرنا یہ مشروع ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر کوئی آب زمزم کی طرح کسی بابے کا پانی یا بابے کے تیل کو بھی متبرک قرار دے دے کہ اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، لوگ کس طرح سے کس کس مقام کو بیت اللہ کی طرح مقدس سمجھتے ہیں اور کہاں پہ جا کے حج کی طرح حج کرتے ہیں، اور کس طرح وہاں پر زمزم کے چشمے سے ملنے والے پانی کو کس گندگی اور کیچڑ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اسی طرح 3 مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی کی زیارت کرنا، ان میں نمازیں ادا کرنا، اعتکاف اور ذکر اور تلاوت کرنا یہ مشروع ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، کہ اپنے سفر کے لیے کجاوے مت باندھو 3 مسجدوں کے سوا، ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد اقصی اور تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَسْجِدِي هَذَا، اور میری یہ مسجد، اس کے لیے آپ سفر کر سکتے ہو، باقی کسی جگہ کے لیے اگر آپ سفر کرو گے حصول برکت کے لیے یا کسی ایسے مقصد کے لیے تو درست نہیں ہے۔ زیارت صرف ان 3 مسجدوں کی جا سکتی ہے، لیکن کسی علاقے میں موجود ہیں اور کوئی خاص مسجد ہے اس میں جا کر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں مسجدوں کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے جیسے لوگ تاریخی یادگاروں کو دیکھتے ہیں، محض دیکھنا، محض زیارت کرنے کے لیے صرف 3 مساجد کا سفر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی مسجد کی زیارت کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ نماز کسی مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی، نماز پڑھنے کے لیے آپ کسی مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مساجد میں بار بار آنا جانا، نمازیں پڑھنا، تسبیح کرنا، تعلیم کے حلقے آباد کرنا اور تلاوت کرنا یہ صورتیں مشروع ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ 5ویں بات ہے صالحین اور نیک کردار لوگوں کے ساتھ ان کی سرزمین پر سکونت اختیار کرنا اور وہیں دفن ہونا، یعنی صالح لوگوں کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے اسی سرزمین میں ہجرت کر کے چلا جاتا ہے اور وہیں دفن ہو جاتا ہے، یہ صورت مشروع ہے کہ اگر برکت کے حصول کے لیے ساتھ رہتے ہیں کہ ان سے سیکھتے ہیں، اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ کی قربت کے لیے ان سے علم سیکھنا، ان کے پاس رہنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مشروع صورت ہے اور ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ 6ٹھی چیز ہے اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا برکت کا باعث ہوتا ہے، ان سے ایمان، یقین، تقوی، پرہیزگاری، دعوت کی تعلیم لینا، ان کی نصیحتوں کو سننا اور اس پر عمل کرنا، ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا، سب مشروع طریقے ہیں۔ تو علم کی مجالس میں شرکت کے لیے اگر اپنے شہر سے رخت سفر باندھا جائے، وہاں جا کے اسٹے کیا جائے تو یہ افضل عمل ہے، اس سے انسان کو برکت نصیب ہوتی ہے۔ یہاں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ برکت کے حصول کے لیے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ برکت کے حصول کے اعمال کی حیثیت مستحب کی ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے برکت کے حصول کے لیے کسی مکروہ یا حرام فعل کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری بات ہے برکت کے حصول، شفاعت اور وسیلے کے لیے مشرکانہ رجحانات عام ہیں،
ہر وہ کام جس پر شرک یا کفر کا سایہ بھی ہوگا باطل ہے۔ چوتھی بات ہے مجلسوں سے برکت تبھی نصیب ہو سکتی ہے اگر مجلس متقی اور پرہیزگار کی ہے، ورنہ کسی کو نیک یا بزرگ قرار دینے سے کوئی نیک یا بزرگ نہیں ہو سکتا، نہ اس کی مجلس کو نیکی کی مجلس قرار دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایسے شخص سے برکت کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جو مال و دولت اور عزت کے حصول کے لیے ولایت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے شخص سے برکت کی توقع رکھنا گناہ ہے۔ مثلا کسی سے برکت چاہتے ہیں اور اسے جا کے سجدہ کر لیتے ہیں، یا اس کے نام پہ جانور قربان کر دیتے ہیں، یا اسی طرح سے اس کے نام پہ کوئی نذرانے ایسے دیتے ہیں، تو اللہ کے سوا کسی کے نام پر صدقہ دینا یا کسی کے نام پہ جانور قربان کرنا یا سجدے کرنا حرام ہے۔ اگلی بات بدعت کے حوالے سے، بدعت کیا ہے؟ بدعت خود ساختہ شریعت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ بدعت سنت کی ضد ہے، یعنی رسول اللہ کی مخالفت میں یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں وہ کام مردود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2697، ابو داؤد کی 4607، ترمذی کی 2676 نمبر روایت۔ دوسری بات یہ کہ بدعت کی 2 اقسام ہیں، عبادات میں بدعت اور معاملات میں بدعت۔ پہلی بات یہ ہے کہ عبادات میں بدعت، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، کسی ایسے کام کو بطور عبادت کرنا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، جیسے ناچ گانے، سیٹی، تالی اور بانسری بجانے کو عبادت کے طور پر جائز سمجھنا، الانفال کی آیت نمبر 35 میں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے ایسے کام کو عبادت کے طور پر کرنا جس کی اصل شریعت میں موجود ہے مگر اس کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھ دیا گیا، مثلا شک کے دن روزہ رکھنا بدعت ہے، عیدوں کے دن روزہ رکھنا، ممنوع اوقات میں نوافل پڑھنا، یہ سب بدعات اور حرام کام ہے۔ دوسری چیز ہے معاملات میں بدعت، ایسی چیز کی شرط لگانا جو نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول میں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی جڑ بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ پھر جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو وہ شرط غلط ہے، اللہ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے۔ بخاری کی روایت ہے 2560 نمبر پہ۔ کیا کائنات میں سے کوئی ایسا اختیار جو ان کو منتقل کر دیا گیا ہو؟ کس مقصد کے لیے لوگ پہنچتے ہیں دنیا کے لیے کہ ہماری دنیا کا فلاں مسئلہ یہاں پہ آنے سے حل ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کتنی بڑی گمراہی میں مبتلا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا وہ یہی دین تھا کہ آپ کسی قبر کے مجاور بن کے رہ جائیں؟ آپ یہاں پہ جھنڈا دیکھ رہے ہیں، جہاں پر کسی جھنڈی یا جھنڈے کو گاڑا جاتا ہے نصب کرنا کہتے ہیں اسے، اور انصاب ان مقامات کو کہا جاتا ہے، یعنی درگاہیں جہاں پر جھنڈا گاڑ کر نشانی لگائی جاتی ہے کہ یہ فلاں کے نام سے منسوب ہے۔ علم نجوم کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ علم نجوم ناجائز اور حرام ہے۔ نجوم کی حقیقت کے بارے میں رب العزت کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ الانعام کی آیت نمبر 97 ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم اس کے ذریعے سے خشکی اور سمندر میں راستہ معلوم کرو۔ دوسری بات ہے علم نجوم جادو کے درجے میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3905۔ جادو کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ امام ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں جادو ایسی گروہوں اور ایسے دم درود اور الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے، جس پر جادو کرنا مقصود ہو۔ خاص بات دیکھیے گا، دم درود الفاظ ایسے جسے بولا یا لکھا جائے، یا جادوگر ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے کسی کے بدن پر کسی کے دل پر اثرات مرتب ہو جائیں،
جس پر جادو کرنا مطلوب ہو. یہ جادو ہے. جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے. جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے, اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے, بلکہ جادو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے, اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی. المغنی کے والیوم 10 پیج پر یہ روایت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو خبیث روحوں کے اثرات سے ہوتا ہے جس سے انسانی طبیعتیں متاثر ہو جاتی ہیں. یہاں تک کی جو بات ہم نے دیکھی وہ یہ کہ دنیا میں ایسی خبیث روحیں موجود ہیں جو خبیث کاموں کے لیے ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ہوتی ہیں. جیسے کلام اللہ میں رب العزت نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو اصول یہی ہے کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں, لیکن نیک لوگ نیکی کے کام میں تعاون کرتے ہیں اور برے لوگ برائی کے کام میں تعاون کرتے ہیں. تو جادو برائی میں تعاون کی وجہ سے ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے جادوگر گندے رہتے ہیں, پھر کسی بچے کا یا انسان کا خون کیا جاتا ہے, سم ٹائمز اس کے خون کی وجہ سے جنات اور شیاطین کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس طرح سے وہ لوگ پھر ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جادو کا کام جو ہے نہ اس کا مقصد درست ہے, نہ اس کا طریقہ کار درست ہے, نہ وہ کلام جو جادو کا ہے نہ وہ کلام درست ہے. تمام تر سلسلہ صرف انسانی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ جادو کا وجود برحق ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے. البقرہ کی آیت نمبر 102, یونس کی آیت نمبر 81-82, سورہ طٰہٰ کی آیات 67 سے 79, بخاری کی روایت 6857 سے ہمیں پتا چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. بخاری کی روایت ہے 5763 نمبر پر. اور چوتھی بات ہے جادوگر اور شیطان کے درمیان معاہدہ طے پاتا ہے جس کے مطابق جادوگر کو کچھ مشرکانہ یا کافرانہ کام کرنے ہوتے ہیں. اس کے بدلے میں شیطان جادوگر کی خدمت کرتا ہے اور اس کے لیے خدمت گار مہیا کرتا ہے. اس طرح جادوگر جن کو اپنے پسند کے برے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. پانچویں بات ہے جادو کی اقسام, اور اس میں پہلے قسم کا جادو ہے شادی میں رکاوٹیں ڈالنے کا جادو, دوسرا ہے بیوی کے قرب سے بندش کا جادو, تیسرا ہے سحر تفریق, رشتہ داروں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کا جادو جیسے شوہر اور بیوی کے درمیان یا ماں اور بیٹے کے درمیان, یا اسی طرح سے بھائی بھائی کے درمیان جو تفریق پیدا کی جاتی ہے جادو کے توسط سے, اسے سحر تفریق کہتے ہیں. چوتھی بات ہے سحر استحاضہ, عورتوں کو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا کرنے والا جادو ہے. پانچواں ہے سحر محبت, کسی کو اپنے قدموں میں بچھ جانے کے لیے جادو کروایا جاتا ہے. اور چھٹا ہے سحر جنون, پاگل کرنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے. اور ساتواں ہے سحر امراض, یعنی کسی کو بیمار کرنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے. آٹھواں ہے سحر حواتف, نیند اور بیداری کی حالت میں ذہنی طور پر غیر حاضر کرنے والا جادو ہے. اور نواں ہے سحر خمول, کاہلی اور سستی کا جادو. لگتا ہے ساری نسل پر یہ جادو تو ہو چکا. اسی طرح 10واں ہے سحر تخیل, وہم میں مبتلا کرنے والا جادو. اور 11واں ہے بانجھ پن اور ناقابل اولاد بنانے کا جادو. چھٹی بات ہے جادوگر کی سزا وہ قتل ہے. حضرت جندب بن جنادہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر کی حد تلوار سے مار ڈالنا ہے. ترمذی کی روایت 1460 سے پتا چلتا ہے. اس حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کا عمل ہے. اسی طرح ہم نشرہ کے بارے میں دیکھیں گے. دم کے بارے میں اسلام کا کیا موقف ہے؟ جس پر جادو کیا جائے اس پر سے جادو کے اتارنے کو نشرہ کہتے ہیں. اگر نشرہ اسی جیسا جادو ہو تو شیطانی عمل ہے, اگر دعا یا جھاڑ پھونک سے ہو تو کوئی حرج نہیں. تیسری بات ہے اسلام چند شرائط کے ساتھ جھاڑ پھونک کی اجازت دیتا ہے. پہلی بات ہے اگر جھاڑ پھونک قرآن مجید اور سنت رسول کے ذریعے ہو اور عربی زبان میں ہو. دوسرے, اگر جھاڑ پھونک کرنے اور کروانے والے دونوں کا عقیدہ یہ ہو کہ جھاڑ پھونک کی اپنی کوئی تاثیر نہیں, یہ اللہ کی مرضی سے مؤثر ہوتی ہے.
चौथी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने झाड़ फूंक की है। हजरत इब्ने अब्बास ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन के लिए पनाह तलब किया करते थे और फरमाते थे कि तुम्हारे बुजुर्ग दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इन कलिमात के जरिए अल्लाह ताला की पनाह इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए मांगा करते थे। और कैसे मांगते थे? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्ली शैतान वहामति व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। बुखारी की रिवायत है 3371। मैं पनाह मांगता हूं अल्लाह ताला के पूरे पूरे कलिमात के जरिए हर एक शैतान से और हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुंचाने वाली नजर बद से। रसूलुल्लाह पर हजरत जिब्रील ने इन अल्फाज में झाड़ फूंकी, बिस्मिल्लाहि अर्कीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका। बिस्मिल्लाहि अर्कीका, मुस्लिम की रिवायत है 5700 नंबर। अल्लाह के नाम से हर उस चीज के शर से जो आपको तकलीफ देने वाली हो, और हर नफ्स या हसद करने वाली आंख के शर से मैं आपको दम करता हूं, अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। यह है मशरू तरीका कि शिफा अल्लाह के हाथ में है। पांचवी बात है, जिस झाड़ फूंक से इस्लाम ने रोका है कुरान और हदीस से अलग झाड़ फूंक है। अरबी जुबान के अलावा किसी और जुबान में झाड़ फूंक है। तिलस्म और हमजाद की किताबों वगैरह के जरिए से की जाने वाली झाड़ फूंक है। छठी चीज है तावीज, गंडे, कड़े, कोड़ी, घोंगे, तांत और धागे सब हराम तरीके हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह को यह फरमाते सुना, झाड़ फूंक, नजर बद वगैरह से तहफ्फुज के लिए तावीज, गंडे बांधना और मोहब्बत के लिए किए जाने वाले अमाल, जादू सब शिरक है। अबू दाऊद की रिवायत है 3883। यहाँ एक खास बात है, अगर जादू का मौजू बहुत अहमियत का हामिल है और डिटेल चाहता है, और मुझे उम्मीद है कि ये नेट पे मौजूद है। आप लोगों में से कोई सुनना चाहे तो www.annurpk.com से जादू के लेक्चर को आप सुन सकते हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पर जो सरे दस्त कुछ चीजें जरूर आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जादू किया कैसे जाता है। जैसे हैज के खून से तावीज लिखा जाता है शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए कि उसके खाने में जाकर मिला दो। इसी तरह से कुरान हकीम को उल्टा लिखा जाता है। कुछ जादूगर कुरान हकीम को पांव में बांध कर चलते हैं, फिर शयातीन को राजी करते हैं। ये कोई सादा सा तरीका नहीं है। शयातीन उस वक्त तक राजी नहीं होते जब तक कि बंदा अल्लाह की लानत वाले अमाल नहीं करता। इस वजह से जादू से रोका गया कि ये शयातीन के ग्रुप में शामिल होने वाला मामला है। कुरान मजीद की आयत या हदीस लटकाई जाए तो उसका क्या जवाब बनता है, ये हम देखेंगे। सल्फ सालिहीन की अक्सरियत इसके नाजायज होने की कायल है। अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न मसूद और उनके साथियों का यही मौकफ है। लटकाने की यानी गले में लटकाने की नहीं आम है। जो तावीज लटकाया जाता है इससे कुरान मजीद की बेइज्जती होती है, क्योंकि तावीज लटकाने वाले नापाकी की हालत में भी लटकाते हैं जो नाजायज। तीसरी बात यह कि जब लोग कुरान मजीद वाले तावीज पहनते हैं तो कुरान के अलावा दूसरे तावीजों के लिए उसे दलील बनाया जाता है। चौथी रीजन है हराम होने की। हराम और नाजायज चीजों पर एतकाद पुख्ता होने का दरवाजा बंद नहीं हो सकता और लोगों की तवज्जो गैरुल्लाह की तरफ हो जाती है। इस वजह से तावीज नाजायज और हराम है। अब हम ये देखेंगे कि नजर बद के बारे में इस्लाम का क्या मौकफ है। इब्नुल असीर के मुताबिक कहा जाता है कि फुला आदमी को नजर लग गई है तो ये उस वक्त होता है जब दुश्मन या हसद करने वाला इंसान उसकी तरफ देखे और उसकी नजरें उस पर असर अंदाज हो जाएं और वो उनकी वजह से बीमार पड़ जाए। ऐसा अमलन होता है। नजरों के अंदर इतनी तासीर होती है, इतना असर होता है। अन्निहाया वॉल्यूम 3 पेज 332 पर इसकी डिटेल्स हैं। हाफिज इब्न हजर कहते हैं नजर बद की हकीकत कुछ यूं है कि एक खबीस इंसान अपनी हासिदाना नजर जिस शख्स पर डाले उसे नुकसान पहुंच जाए। फतुल बारी की रिवायत है वॉल्यूम 10 पेज 200। दूसरी बात है हजरत अबू हुरैरा ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर बद लगना हक है।
بخاری کی روایت ہے 5740. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے، یعنی یہ جاری ہونے والا عمل ہے، ایسا ہوتا ہے. ابن کثیر کی روایت ہے والیوم 10 پیج 410. تیسری بات ہے جو شخص دوسرے سے حسد کرتا ہے، حسد کی ناپاکی کے ساتھ جب سامنے آتا ہے تو اس کی کیفیت کا اثر دوسرے پر ہو جاتا ہے. نوٹ کیجئے گا، جو شخص حسد کرتا ہے، حسد کے ساتھ دوسرے کے سامنے آتا ہے تو اس کی جو کیفیت اس کے دل کے اندر ہے نا، اس کا اثر دوسرے پر ظاہر ہو جاتا ہے. اس کے 3 مراحل ہوتے ہیں. نمبر 1، دیکھنے والے کے اندر حیرت پیدا ہوتی ہے. نمبر 2، اس میں حاسدانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں. نمبر 3، نظر کے ذریعے وہ جذبات منتقل ہو جاتے ہیں. یہ روایت زاد المعاد کی والیوم 4 ہے پیج 165. چوتھی بات ہے نظر کا اثر کبھی دیکھنے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن کبھی محض سامنے آنے سے، اور کبھی صرف روح کی توجہ سے، اور کبھی دعاؤں اور دم پڑھنے سے، اور کبھی وہم و گمان سے بھی ہو جاتا ہے. یعنی نظر لگا کر کوئی دیکھے اس سے بھی ہو جاتا ہے، کبھی صرف سامنے آنے سے، کبھی صرف روح کی توجہ سے، کبھی یعنی کوئی حسد کرتا ہے، اتنی شدت ہے اس کے اندر تو اس کے اثرات دوسرے پر مرتب ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا دم کیا جاتا ہے، کبھی وہم و گمان سے بھی ہو جاتا ہے. 5ویں بات ہے نظر بد کے اثر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ کہیں. ابن ماجہ کی روایت 3509. اپنی نظر سے بچنے کے لیے آئینہ دیکھنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد کی تاثیر سے بچ سکیں. یہ عام عمل ہے کہ ایک انسان اگر خود کو بھی دیکھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھے، کہ ہو سکتا ہے کہ اسے اپنی ہی نظر لگ جائے. اور چھٹی بات یہ نظر بد کے علاج کے لیے اگر یہ پتا چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے تو اسے غسل کرنے کے لیے کہا جائے، پھر غسل والے پانی سے نظر بد کے متاثرہ شخص پر پانی بہا دیا جائے. اس طرح شفا نصیب ہوتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3509. اور دوسری چیز ہے سورہ الاخلاص، الفلق اور الناس یہ پڑھی جائیں. بخاری کی روایت ہے 5017 نمبر. اور یہ دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے. بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام سے میں مدد چاہتا ہوں، وہ تمہیں ہر بیماری سے اچھا کرے گا، تمہیں ہر حسد کرنے والے کی برائی سے محفوظ کرے گا، اور ہر بری نظر ڈالنے والے کی نظر سے تمہیں بچائے گا. مسلم کی روایت ہے 5699. اور یہ دعا اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. اللہ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں. اللہ آپ کو شفا دے گا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. بخاری کی روایت ہے 5742. اور یہاں پہ ہمارا توحید اور شرک کا پورشن ختم ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.